صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں اور لاک ڈاؤن کو آج 81 دن ہو گئے۔ قابض حکومت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، کرفیو میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ ادھر ترال کے علاقے میں سرچ آپریشن کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا۔ بھارتی فوج رات کی تاریکی میں گھروں پر دھاوا بولنے لگے، مظلوم کشمیری دنیا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے کے کٹ پتلی گورنر ستیہ پال ملک کے حالیہ بیان کو مذاق خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کاز کے لیے حریت رہنماؤں اور ان کے بچوں کی قربانیاں بے مثال اور ناقابل فراموش ہیں۔ کٹ پتلی گورنر کے بیان کا مقصد حریت قیادت کو بدنام کرنا اور قیادت اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے۔ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس میں امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد لوگوں کی زندگی 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد شدید متاثر ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کو بات چیت کا مشورہ دیا۔ پاک بھارت میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر 1947 کے بعد پہلی مرتبہ اب خطوط کی ترسیل کا اہم ذریعہ پوسٹل سروس بھی بند ہو گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا، غیر ملکی سفیروں کو آزاد کشمیر LOC کا دورہ کروایا۔ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ ادھر ریاست آزاد کشمیر کے آج یوم تاسیس کے موقع پر مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھا اب تک کا تازہ ترین۔ بھارت کی معروف صحافی عارفہ خانم شیروانی جو دی وائر سے وابستہ ہے، دیپاولی کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال اور بھارت کی جبری حربوں کے حوالے سے کیا کہتی ہے، آئی سنتے ہیں۔ دیش دیپاولی منانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک بڑی سی جیل میں جی رہے ہیں، ایک اندھیرے سے کنویں میں رہ رہے ہیں۔ میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو 5 اگست سے لے کر اب تک لگاتار جس طرح کی بیڑیوں میں، جس طرح کی بندشوں میں جی رہا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، بڑا اخبار ہے ہندوستان کا دی ٹیلی گراف، اس کے مطابق بھارت سرکار نے جن لوگوں کو بندی بنایا ہے ان کو ایک شرط پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد اگر وہ یہ کچھ شرطیں مان لیں جو سرکار کہہ رہی ہے تو ان کی رہائی ممکن ہے۔ شرط ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد یہ لوگ کسی بھی طرح کی بیان بازی یا راجنیتک ورودھ پردرشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس طرح کی شرطیں یا بانڈ کس طرح کے معاملوں میں لاگو ہوتے ہیں۔ کیا یہ ان قیدیوں پر لاگو ہو سکتے تھے؟ کیا بھارت کا سمویدھان اس کی اجازت دیتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ فی الحال جیل میں ہیں، لیکن انومان یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ فی الحال جیلوں میں بند ہیں، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ جگہوں پر۔ چھوٹی عمر کے بچے بھی شامل ہیں اس میں، جو سیدھے طور پر ہر طرح کے ادھیکاروں کا النگھن ہے۔ یہ تھی بھارت کی معروف صحافی عارفہ خانم شیروانی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے جبری حربوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔